ناظرین، آج کی اس سیریز میں آپ کے بے پناہ اصرار پر ہم یہ نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ یہ حقائق جان سکیں گے کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کیسے بنا۔ مشرقی پاکستان جو 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش بن گیا، اپنے آخری 2 برس میں پرآشوب رہا۔ پہلے انتخابی مہم اور عام انتخابات کی گہما گہمی رہی، اور پھر فوجی کارروائی، خانہ جنگی اور پاک بھارت جنگ نے تہلکہ مچائے رکھا۔ ان دنوں ہر روز تاریخ ایک نیا موڑ رہی تھی، اور اس کی ہر ساعت دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ دلوں کی یہی دھڑکن اور لمحوں کی یہی کروٹ اس سیریز کا خمیر ہے۔ سقوط کی اس داستان کو مصنف صدیق سالک کی ایمانداری اور بے باکی نے ہماری کوتاہیوں کی دستاویز بنا دیا ہے۔ صدیق سالک نے انگریزی ادبیات اور بین الاقوامی تعلقات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ سرکاری ملازمت کے سلسلے میں جنوری 1970 میں ڈھاکہ گئے۔ دسمبر 1971 میں ہزاروں ہم وطنوں سمیت اسیر ہوئے۔ 2 سال تک بھارتی قید خانوں میں سلگتے رہے اور واپسی پر اپنی اسیری کی داستان لکھی۔ اس وقت سیاسی افق پر کیا ہو رہا تھا، اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں دوسرے ملک گیر مارشل لاء کی پہلی سالگرہ تھی۔ شیخ مجیب الرحمان ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرنے صوبے کے اندرونی علاقے میں جا رہے تھے۔ ان کی کھڑکھڑاتی کار کی پچھلی سیٹ پر ان کے ساتھ ایک بنگالی صحافی بیٹھا تھا جو شیخ صاحب کی انتخابی مہم کی خبریں اپنے اخبار کو بھیجتا تھا۔ اس نے باتوں باتوں میں انہیں کسی نازک سیاسی مسئلے پر چھیڑا اور چپکے سے اپنا چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر چلا دیا۔ بعد میں وہ یہ ٹیپ سنا کر دوستوں کی تواضع کیا کرتا تھا۔ اس نے یہ ٹیپ مجھے بھی سنایا۔ مجیب کی جانی پہچانی اور گرجدار آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایوب خان نے مجھے مقبولیت کی ایسی معراج پر پہنچا دیا ہے کہ اب کوئی شخص میری مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا، کوئی شخص مجھے نہ نہیں کہہ سکتا، حتیٰ کہ یحییٰ خان بھی میرے مطالبات کو رد نہیں کر سکتا۔ مجیب کے مطالبات اور عزائم کیا تھے، اس کی نشاندہی ایک اور ٹیپ سے ہوتی ہے جو یحییٰ خان کے محکمہ سراغ رسانی نے چوری چھپے تیار کیا تھا۔ اس میں مجیب کی آواز بند تھی۔ موضوع تھا ایل ایف او لیگل فریم ورک آرڈر، قانونی ڈھانچہ جو آئین کی عدم موجودگی میں جنرل یحییٰ خان نے 30 مارچ 1970 کو جاری کیا تھا۔ یہ قانونی ڈھانچہ عملاً ایک دستوری خاکہ تھا جس میں قومی سلامتی کی ضمانت دی گئی تھی۔ اس کی وہ شقیں جو 6 نکات کی راہ میں حائل ہوتی تھیں مجیب کو سخت ناپسند تھیں۔ اس دستوری خاکے کے متعلق مجیب نے انجانے میں اپنے قریبی حلقوں میں اس رائے کا اظہار کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا، میرا مقصد بنگلہ دیش کا قیام ہے، انتخابات ختم ہوتے ہی میں ایل ایف او کو پرزے کر دوں گا۔ کون ہے جو انتخابات کے بعد میرے سامنے ٹک سکے؟ جب یحییٰ خان نے یہ الفاظ سنے تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس کا فوری رد عمل یہ تھا کہ اگر اس نے مجھے دھوکہ دیا تو میں اس کو سیدھا کر دوں گا۔ مجیب اور یحییٰ کے یہ خیالات بعد کی باتیں ہیں۔ ان کا صحیح پس منظر جاننے کے لیے ضروری ہے کہ بات جنوری 1970 سے شروع کی جائے، جب میں پہلی بار 2 سال کے لیے ڈھاکہ گیا۔ میں جب راولپنڈی سے ڈھاکہ روانہ ہوا تو رخت سفر بڑا مختصر تھا، مگر میرے ذہن میں خیالات کا وزن بہت بھاری تھا۔ یہ خیالات ملکی سالمیت سے متعلق تھے، مگر اس وقت مجھے اس سلسلے میں ہندوستان کی امکانی جارحیت کی بجائے اندرونی سیاست کے مد و جزر کا زیادہ احساس تھا، کیونکہ مغربی پاکستان میں جہاں میں نے 20-25 سال گزارے تھے، یہ تاثر عام تھا کہ مجیب کے 6 نکات علیحدگی کی درپردہ اسکیم کا دوسرا نام ہے، اور بعض حلقوں میں یہ بات بھی اکثر سننے میں آئی تھی کہ 1968 کی اگرتلا سازش بھی اسکیم کو بروئے کار لانے کے لیے عملی اقدام تھا۔ ان باتوں میں کہاں تک صداقت تھی اور کہاں تک تعصب، اس کا مجھے علم نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ بنگالی بھائیوں سے براہ راست ملوں گا تو صورتحال خود بخود واضح ہو جائے گی۔ ان دنوں مشرقی پاکستان میں 25,000 کے لگ بھگ فوجی تعینات تھے۔ میں سرکاری فرائض کے سلسلے میں انہی میں شامل ہونے جا رہا تھا، مگر 1800 کلومیٹر میں پھیلے ہوئے وسیع ہندوستانی علاقے کے اوپر پرواز کرتے ہوئے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ اگر ہندوستان نے ہم پر حملہ کر دیا تو کیا یہ 25,000 فوجی مؤثر طور پر مشرقی پاکستان کا دفاع کر سکیں گے؟ میں ایک سچے پاکستانی کی طرح ان خیالات سے آنکھیں بچانے کے لیے
ماضی کی ان بوسیدہ دلیلوں میں پناہ ڈھونڈنے لگا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد ڈھاکہ ہی میں تو رکھی گئی تھی۔ قرارداد پاکستان جو 1940 میں لاہور میں منظور ہوئی ایک بنگالی لیڈر ہی نے تو پیش کی تھی، پھر ڈر کاہے کا؟ انہی خیالات کے جھرمٹ میں تیج گاؤں ڈھاکہ ایئرپورٹ پر اترا۔ زمین پر سبزے کے قالین بچھے تھے اور آسمان پر نقرئی بادل مسکرا رہے تھے۔ بدلیاں تو بہت تھیں مگر بکھری بکھری۔ ان کی اوٹ اتنی گھنی اور گہری نہ تھی کہ ہنستے ہوئے سورج کا چہرہ مکمل طور پر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا۔ فضا معتدل سی اور ماحول سکون آمیز سا۔ میرے ساتھ اسی جہاز سے بعض فوجی افسر اترے جو مارشل لاء ڈیوٹی سے متعلق تھے۔ وہ کسی اور ہی ہوا میں تھے۔ درراتے ہوئے وی آئی پی لاؤنج میں گئے اور گہرے اور دبیز صوفوں میں سستانے لگے۔ باہر بنگالی قلی ہانپتے کامتے ان کا سامان گورنمنٹ ہاؤس کی نقرئی پلیٹوں والی گاڑیوں میں لادنے لگے۔ آنن فانن وہ باہر نکلے اور گاڑیوں میں بیٹھ کر ایئرپورٹ سے نکل گئے۔ میں دوسرے برآمدے میں کھڑا کسی مناسب سواری کا انتظار کرنے لگا۔ راستے میں جہاز کی خرابی کی وجہ سے میں نے فلائٹ بدل لی تھی مگر اس کی اطلاع ڈھاکہ نہ پہنچا سکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک فوجی جیپ میرے قریب آ کر رکی۔ حوالدار نے مجھے اسمارٹ سا سلیوٹ کیا اور پاس سے گزرتے ہوئے ایک بنگالی لڑکے کو بھبکدار لہجے میں حکم دیا، صاحب کا اٹیچی کیس جیپ میں رکھو۔ سہمے ہوئے لڑکے کو یہ بھبک ناگوار تو گزری مگر اپنے آقا پر ایک احتجاجی نگاہ ڈالتے ہوئے حکم بجا لایا۔ اس نے گھور کر میری طرف بھی دیکھا۔ اس کے سیاہ چہرے کے چوکٹے میں سفید سفید آنکھیں وحشت کا احساس لیے ہوئے تھیں۔ میں نے اپنا ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈالا اور چند سکے اس غریب لڑکے کو دینا چاہے مگر حوالدار نے پرزور لہجے میں کہا، سر ان حرامزادوں کی عادت نہ بگاڑیے۔ میں نے مشورہ مان لیا اور بنگالی لڑکا ایک بار پھر نفرت بھری نگاہیں مجھ پر ڈالتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ایئرپورٹ کی بلند و بالا عمارت پر پرچم ستارہ و ہلال پوری آب و تاب سے لہرا رہا تھا۔ میں چھاونی روانہ ہو گیا۔ جو دوست مجھے ایئرپورٹ پر لینے نہ پہنچ سکے تھے شام کو آفیسرز میس میں آئے۔ بڑے پرتپاک طریقے سے ملے، اپنی غیر حاضری کی معافی مانگنے لگے۔ رسمی گفتگو کے بعد مشرقی پاکستان کی صورتحال زیر بحث آئی تو انہوں نے اس غیر مناسب موقع پر جبکہ حالات دیگرگوں ہو رہے ہیں مشرقی پاکستان میں تقرری پر مجھ سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ پند و نصائح سے بھی نوازا۔ نمونے کے چند موتی حاضر ہیں۔ وہ کہنے لگے، یہاں عملی طور پر مارشل لاء کا کوئی وجود نہیں ہے۔ گھرداری کے لیے ہرگز بھاری بھاری چیزیں نہ خریدنا، کیا معلوم کب اور کن حالات میں یہاں سے بستر گول کرنا پڑے۔ اپنا روپیہ پیسہ شہر کے کمرشل بینک کی بجائے چھاونی کے نیشنل بینک میں رکھوانا، اور ہاں اپنے پیشرو کے فلیٹ میں ہی ٹکے رہنا۔ یہ صندوق نما فلیٹ بڑا محفوظ ہے، اس میں کوئی شرپسند آسانی سے بم نہیں لڑکا سکتا۔ میرے خیال میں یہ سب وہم تھے، ورنہ کسی بنگالی کو کیا پڑی ہے کہ میرے گھر میں بم پھینکے۔ صورتحال خراب سہی مگر اتنی تو نہیں کہ شعلے اچانک بھڑک اٹھیں۔ میں نے دوستوں کے مشوروں کو نظر انداز کرتے ہوئے مغربی پاکستان سے کمک یعنی بیوی بچوں کو بلوانے کے لیے تار بھیج دیا۔ چند روز میں وہ پہنچ گئے تو انہیں اپنے مورچہ نما فلیٹ میں متعین کر دیا۔ بچوں کے آتے ہی اگلے روز بنگالیوں کا ایک ہجوم ہمارے گھر پر ٹوٹ پڑا مگر وہ شرپسند نہ تھے، محض محنت مزدوری کرنے والی عورتیں تھیں جو آیا کے طور پر ملازمت کرنے کی خواہش مند تھیں۔ بنگالی عورتیں مغربی پاکستانیوں کے گھروں میں ملازمت کو ترجیح دیتی تھیں، جیسے تقسیم ہند سے پہلے ہندوستانی خانسامے اور بیرے کسی انگریز کے ہاں نوکری کو بہتر سمجھتے تھے۔ دوسرے تیسرے دن معلوم ہوا کہ میری بیوی نے 2 نوکرانیاں ملازم رکھ لی ہیں۔ بظاہر یہ سراسر فضول خرچی تھی مگر جب بیوی سے جواب طلبی کی تو وہ کہنے لگی، فکر نہ کیجئے، ان دونوں کی تنخواہ ہمارے راولپنڈی والے واحد ملازم کی تنخواہ سے کم ہوگی۔ میں نے فکر کرنا چھوڑ دیا۔ گھر آباد کرنے کے لیے برتنوں کی ضرورت پڑی تو میں ڈھاکہ سے 14 کلومیٹر دور ٹونگی میں پاکستان سیرامک انڈسٹریز گیا۔ راستے میں افلاس اور ناداری کے ایسے دردناک مناظر دیکھنے میں آئے کہ ملازمت کے لیے ماری ماری پھرتی آیاؤں کی بے چینی سمجھ میں آ گئی۔ راستے میں جو عورتیں نظر آئیں ان کے پاس ستر پوشی کے لیے چند چیتھڑوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ جو مرد دکھائی دیے وہ عموماً کوتاہ قامت اور فاقہ زدہ تھے۔ ان کی سیاہ جلد میں منڈی ہوئی پسلیاں چلتی گاڑی سے بھی گنی جا سکتی تھیں۔
بچوں کی حالت بڑوں سے بدتر تھی۔ ان کی ہڈیاں کمزور اور جسم نحیف تھے۔ کمزور ٹانگوں کے اوپر ابری ہوئی توندیں باہر کو امڑ رہی تھیں۔ بعض بچوں کی کمر کے گرد گندا سا دھاگا بندھا تھا جس سے ایک گھنٹی لٹک رہی تھی۔ یہ ان کا واحد کھلونا تھا۔ راستے میں جہاں جہاں رکا بھک منگوں کے غال مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے محسوس کیا کہ بنگال کا عام غریب آدمی مغربی پاکستان کے انتہائی غریب آدمی سے بھی غریب تر ہے۔ مجھے مشرقی پاکستان کی معاشی بدحالی کے بارے میں سنی ہوئی باتوں میں وزن نظر آنے لگا۔ میں اپنے آپ کو مجرم محسوس کرنے لگا۔ مجھے خیال ہونے لگا کہ چند روز پہلے میرے دوست شاید ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، کیونکہ اگر یہ بھوکے ننگے لوگ امبوہ در امبوہ مشتعل ہو جائیں تو واقعی بازار لوٹ سکتے ہیں، چھاونی پر ہلہ بول سکتے ہیں اور میرے گھر میں بم بھی پھینک سکتے ہیں۔ فیکٹری کے دروازے پر ایک لمبا تڑنگا آدمی ملا۔ وہ کوٹ پتلون پہنے تھا اور وضع قطع سے پنجابی لگتا تھا۔ اس نے بھی میرے خد و خال سے میرے علاقائی تعلق کا اندازہ لگا لیا۔ وہ مسٹر نیازی تھا جو فیکٹری میں سیکیورٹی اسسٹنٹ کا کام کرتا تھا۔ بڑے پرتپاک اور مہربانہ انداز میں باتیں کرنے لگا۔ جب میں نے وہاں آنے کا مقصد بتایا تو کہنے لگا، میری مانیے تو برتنوں کا آرڈر خود نہ دیجیے۔ یہاں کے بنگالی مزدور مغربی پاکستان کے افسروں سے قد رکھتے ہیں۔ ان کے آرڈر کے برتن بھی جان بوجھ کر خراب کر دیتے ہیں۔ آپ یہ کام مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ ڈھاکہ واپس پہنچ کر میں نے دن بھر کے تجربات ایک پرانے پنجابی دوست سے بیان کیے، خاص طور پر غربت کے دردناک مناظر کا ذکر بڑے پر اثر انداز میں کیا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ الٹا بنگالیوں کو ان کی کاہلی اور نااہلی کے لیے کوسنے لگا۔ اس نے نفرت آمیز انداز میں کہا، یہ صرف ایک کام میں طاق ہیں، اور وہ ہے خاندانی منصوبہ بندی کے اصولوں کی بے دریغ خلاف ورزی۔ آپ ان کی غربت کا اتنا اثر نہ لیں۔ میں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کسی دن شہر ڈھاکہ لے چلوں گا۔ کیپٹن چودھری واقعی اپنی پہلی فرصت میں مجھے گاڑی پر بٹھا کر شہر لے گیا۔ پہلے ہم شہر کے شاندار علاقوں میں گھومتے رہے، جن میں اسٹیٹ بینک، گورنمنٹ ہاؤس، ہائی کورٹ، انجینئرز انسٹیٹیوٹ، ریلوے اسٹیشن، یونیورسٹی کیمپس، بیت المکرم، اسٹیڈیم، نیو مارکیٹ اور ایسی ہی باروب عمارتیں شامل تھیں۔ ان عمارتوں کا چکر لگانے کے بعد کیپٹن صاحب نے اہانت آمیز لہجے میں کہا، پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب کچھ 1947 کے بعد بنا، اور وہ بھی سالانہ سیلابوں، سمندری طوفانوں اور قیامت خیز سائیکلونوں کے باوجود۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی شخص زر مبادلہ کی آمد و خرچ کے اعداد و شمار جمع کرے اور مجیب کی طرف سے عائد کردہ اقتصادی استحصال کے الزامات کی قلی کھول دے۔ میں کیپٹن چودھری کی باتیں سن کر سوچنے لگا کہ اگر یہ سب کچھ سچ ہے اور حقائق مجیب کے خلاف ہیں تو پھر ڈر کس بات کا؟ اس کے علاوہ مجیب کا توڑ مولانا عبد المجید بھاشانی بھی تو ہیں جو ایک بااثر اور متوازی جماعت کی قیادت کر رہے ہیں، اور ہاں، دائیں بازو کی کئی جماعتیں بھی تو مجیب کے خلاف ہیں جو اکثر و بیشتر ملک کے دونوں بازوؤں کے درمیان اسلامی رشتے پر زور دیتی ہیں۔ بھلا ان حالات میں مجیب کس طرح منمانی کر سکتا ہے؟ اگر اس کا سب سے بڑا ہتھیار رائے عامہ ہے تو اس کا اندازہ تو انتخابات کے بعد ہی ہوگا۔ دیکھیے انتخابات میں کیا ہوتا ہے۔ انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیوں پر سے 1 جنوری 1970 سے پابندی اٹھا لی گئی۔ سال نو کا خیر مقدم بائیں بازو کے طلبہ کی جماعت نے آدھی رات کو مشل بردار جلوس نکال کر کیا، جس میں انہوں نے سرخ انقلاب کے نعرے لگائے۔ ان کی حریف جماعت ایسٹ پاکستان اسٹوڈنٹس لیگ نے، جس کا الحاق عوامی لیگ سے تھا، اگلے روز ایک جلسہ عام میں یہ اعلان کیا کہ ہماری نجات کا راز 6 نکات میں ہے، صرف 6 نکات میں۔ دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے طالب علموں نے اپنا کوئی زور نہ دکھایا۔ سیاسی جماعتوں میں عوامی لیگ، جماعت اسلامی اور نیشنل عوامی پارٹی بھاشانی گروپ بہت سرگرم تھیں۔ عوامی لیگ نے اپنے انتخابی مہم کا آغاز 11 جنوری کو پلٹن میدان میں ایک عظیم الشان جلسے سے کیا۔ یہ جلسہ تنظیم اور تعداد کے لحاظ سے بہت کامیاب رہا۔ اخباری اصطلاح میں وہاں لوگوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ تعداد کے علاوہ گفتار و افکار کے لحاظ سے بھی یہ اجتماع یادگار تھا۔ اس سے خطاب کرتے ہوئے شیخ مجیب الرحمان نے واضح اور واشگاف الفاظ میں کہا کہ بنگالیوں نے 1956 کے دستور میں برابری یعنی پیرٹی کے اصول کو تسلیم کر کے سخت غلطی کی تھی۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر بنگلہ دیش پر یہ اصول دوبارہ ٹھونسنے کی کوشش کی گئی تو اس کی مزاحمت کی جائے گی اور عوام کے حقوق کے لیے تحریک چلائی جائے گی۔
بعد میں بنگال کے ممتاز سیاستدان مرحوم تفضل حسین عرف مانک میاں، ان کے سپوت بیرسٹر معین الحسین نے مجھ سے کہا، میرے والد کی زندگی میں 1956 کے آئین کو بنگالیوں کے لیے قابل قبول بنانا ممکن تھا، مگر اب گاڑی چھوٹ چکی ہے۔ میں نے اس دعوے کی تصدیق بعض بزرگ سیاستدانوں سے چاہی تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا، جی ہاں، حسین شہید سہروردی کی موت کے بعد اگر کسی کا اثر و رسوخ مجیب پر تھا تو وہ مانک میاں ہی تھے۔ ایک ہفتے بعد جماعت اسلامی نے اسی پلٹن میدان میں اپنا جلسہ منعقد کیا، جہاں عوامی لیگ نے اپنی انتظامی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا تھا۔ جماعت اسلامی نے بھی اپنے اجتماع کو کامیاب بنانے کی پوری کوشش کی، مگر یہ جلسہ ہلڑ بازی کا شکار ہو گیا۔ نوبت مار کٹائی تک پہنچی، جس میں 2 آدمی ہلاک اور 50 زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں سے 25 کی حالت تشویشناک تھی۔ امیر جماعت اسلامی مولانا ابو الاعلی مودودی، جو جلسے سے خطاب کرنے خاص طور سے لاہور سے ڈھاکہ پہنچے تھے، تقریر کیے بغیر جلسہ گاہ سے واپس آ گئے۔ اس خونریز جھڑپ میں جماعت اسلامی ایک مظلوم اور ستم رسیدہ جماعت بن کر نکلی۔ جماعت نے خون خرابے کی ذمہ داری عوامی لیگ پر ڈالی، کیونکہ جلسہ گاہ کے ایک حصے سے جوائے بنگلہ یعنی بنگلہ دیش زندہ باد کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ عوامی لیگ یہ کہہ کر اس الزام کی بھرپور تردید کرتی تھی کہ تشدد اس کے مفاد میں نہیں، کیونکہ اس سے انتخابات التوا کا شکار ہو سکتے تھے۔ فریقین میں یہ بحث اپنی جگہ بجا، مگر سوال یہ ہے کہ اس گڑبڑ کو روکنے کے لیے انتظامیہ نے کیا کیا؟ خونریز جھڑپوں کے دوران پولیس کہاں تھی؟ اس نے بروقت اور مؤثر مداخلت کر کے امن و امان بحال کیوں نہ کیا؟ میں نے یہ سوال مارشل لاء انتظامیہ کے ایک اعلیٰ افسر کے سامنے اٹھائے تو اس نے کہا، حکومت نے جماعت اسلامی کو ضروری تحفظ کی پیشکش کی تھی، مگر جماعت نے اسے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہمارے پاس انتظام ہے۔ اس سے انتظامیہ یہ سمجھی کہ غالباً جماعت یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ اگر عوامی لیگ اپنے بلبوتے پر اتنا شاندار جلسہ کر سکتی ہے تو ہم بھی کسی سے کم نہیں، کیونکہ حکومت کی پناہ تو ہمیشہ کمزور جماعتیں ہی ڈھونڈتی ہیں۔ میں نے جب یہ بات جماعت کے ایک ہمدرد سے کہی تو اس نے جواب دیا، نہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے، جماعت نے کوئی پیشکش نہیں ٹھکرائی۔ در حقیقت حکومت اپنی غیر جانبداری قائم رکھنے کے لیے سرے بام بیٹھی تماشا دیکھتی رہی۔ جنوری 1970 کا تیسرا اہم سیاسی واقعہ سنتوش میں کسانوں کی ریلی تھی، جس کا اہتمام مولانا بھاشانی کی نیشنل عوامی پارٹی نے کیا تھا۔ اس میں شرکت کے دعوت نامے ان تمام پارٹیوں کو دیے گئے جو سوشلزم میں اعتقاد رکھتی تھیں۔ حکومت نے اس ریلی کو کامیاب بنانے کے لیے خصوصی گاڑیاں چلائیں اور جلسہ گاہ تک بجلی پہنچانے کے انتظامات کیے، کیونکہ گورنمنٹ ہاؤس میں بیٹھنے والے بعض سیاسی پنڈتوں کا خیال تھا کہ مجیب الرحمان کا اثر زائل کرنے کے لیے نیپ یعنی بھاشانی کو کامیاب اور فعال بنانا ضروری ہے۔ اس کے باوجود ریلی ناکام ہو گئی۔ ناکامی کی وجہ کسی حریف جماعت کی دخل اندازی کی بجائے اس کا اپنا اندرونی انتشار تھا۔ کئی دن کے شور شرابے کے بعد اگر اس تقریب سے کچھ برآمد ہوا تو چند نعرے تھے، خون اور آگ، آگ آگ آگ، پرچی یا گولی، گولی گولی گولی۔ نیپ یعنی بھاشانی کا انتہا پسند گروپ، جس کی قیادت پارٹی کے سیکرٹری جنرل مسٹر طاہا کے ہاتھوں میں تھی، سرے سے انتخابات میں تعین ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ انتخابات سے حکومت تو بدل سکتی ہے، مگر سماجی و اقتصادی تبدیلی نہیں آ سکتی، جس کا واحد ذریعہ سرخ انقلاب ہے۔ ایک شام ایک اخبار کے دفتر میں میری ملاقات مسٹر طاہا سے ہو گئی۔ وہ نیپ یعنی بھاشانی سے تازہ تازہ الگ ہوئے تھے۔ اپنی علیحدگی پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا، میں نے پہلے عوامی لیگ کو اس لیے چھوڑا تھا کہ اس میں کوئی انقلابی شعلہ باقی نہیں رہا تھا، چنانچہ میں نے انقلابی نصب العین حاصل کرنے کے لیے نیشنل عوامی پارٹی کی بنیاد رکھی، مگر اب یہ پارٹی بھی اپنے نصب العین سے بھٹک گئی ہے۔ اب اس میں بھی عوامی لیگ کی طرح کوئی چنگاری باقی نہیں رہی۔ میں اپنا آئندہ کا لاہ عمل انتخابات کے بعد وضع کروں گا۔ ان 3 سیاسی پارٹیوں کے علاوہ چند اور سیاسی جماعتیں اور گروہ بھی تھے، جن میں کرشک سرامک پارٹی، پاکستان نیشنل لیگ، پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی، جمعیت العلماء پاکستان اور مسلم لیگ 3 گروہ شامل تھے۔ یہ سب سیاسی اکھاڑے میں اترے، مگر افتاں خیزاں۔ ان میں سے کسی نے کوئی ایسا کارنامہ انجام نہ دیا جس سے سیاسی ہلچل مچ سکتی۔ البتہ ان نسبتاً چھوٹی جماعتوں میں پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر جناب محمد نور الامین کا ذکر ضروری ہے۔
کیونکہ انتہا پسندی کے اس جذباتی ماحول میں انہوں نے اعتدال، رواداری اور انصاف کی آواز بلند کی۔ یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ تاریک آندھی میں چراغ جلانا بے شک نتائج کے لحاظ سے بے سود ہو، مگر جذبے اور نیت کے اعتبار سے قابل ستائش۔ مسٹر نور الامین کی یہ آواز بے اثر ثابت ہوئی، کیونکہ ماحول بدل چکا تھا، قدریں روندی جا چکی تھیں، قومی سالمیت کے منافی نعرے بازی روزمرہ کا معمول بن چکا تھا۔ اس آندھی کو روکنے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ حکومت کی گدی پر بیٹھنے والے اس آندھی سے بے خبر تھے یا دیدہ و دانستہ اسے نظر انداز کر رہے تھے۔ سیاسی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد میں اقتصادیات کے وڈیروں اور بنگال کے دانشوروں کی طرف متوجہ ہوا، کیونکہ میرے خیال میں یہ دو طبقے کسی ملک کی سیاسی تقدیر بدلنے میں خاموش مگر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تجارتی حلقوں میں مسٹر رحمان، مسٹر احمد، مسٹر بھویاں اور چند دوسرے حضرات سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ان کا زور بیان اس بات پر ٹوٹتا تھا کہ جناب مغربی پاکستان میں جتنی ترقی ہوئی ہے مشرقی پاکستان کے پیسے سے ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں وہ عوامی لیگ کی زیر سرپرستی چھپنے والے لٹریچر کا اکثر حوالہ دیتے، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان کی مجموعی آمدنی کا 60% حصہ مشرقی پاکستان سے حاصل ہوتا ہے، مگر اس پر قومی آمدنی کا صرف 20% حصہ خرچ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مغربی پاکستان قومی آمدنی کا صرف 40% کماتا ہے، مگر کل آمدنی کا 75% کھا جاتا ہے۔ اعداد و شمار کے علاوہ یہ حضرات بعض عملی دشواریوں کا بھی اکثر ذکر کرتے اور روزمرہ زندگی سے ایسی مثالیں دیتے کہ سارا تجارتی نظام مزہ کا خیز نظر آتا۔ مثلا وہ کہتے کہ ایک جہاز جو مشرق وسطی سے ربڑ وغیرہ لے کر چٹاگانگ روانہ ہوتا ہے، پہلے سیدھا کراچی جاتا ہے، پھر کراچی سے چٹاگانگ آتا ہے، جس سے کرایہ بھی بڑھتا ہے اور وقت بھی زیادہ لگتا ہے۔ اسی طرح فوج کے استعمال میں آنے والی چھل جالیاں یعنی کیموفلیج نیٹس عموماً پٹسن سے بنتی ہیں۔ پٹسن کی فیکٹریاں یہاں ہیں، مگر پہلے یہ تیار شدہ مال رنگائی کے بہانے مغربی پاکستان بھیجا جاتا ہے اور پھر واپس منگوا کر یہاں کے یونٹوں کو دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی چیز اس وقت تک مشرقی پاکستان کے لیے مناسب نہیں سمجھی جاتی جب تک اس پر مغربی پاکستان کی قبولیت کی مہر ثبت نہ ہو جائے، خواہ یہ تجارتی مال ہو، سیاستدان ہو یا انتظامیہ کے افسر۔ ذہنی اور فکری محاذ پر بھی کیفیت تشویشناک تھی۔ چند ذاتی تجربے پیش کرتا ہوں۔ پڑھے لکھے لوگوں میں جس شخص سے سب سے پہلے رابطہ قائم ہوا وہ پاکستان کونسل برائے قومی یکجہتی کی ڈھاکہ شاخ کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر تھے۔ وہ میری خواہش پر مجھے سینٹر کی لائبریری دکھانے لے گئے۔ چلتے چلتے آرٹ سیکشن کے سامنے رک گئے۔ شیلف سے ایک اعلیٰ طباعت والی خوبصورت کتاب نکالی اور بنگالی لہجے اور نفرت سے کہنے لگے، ذرا ملاحظہ ہو، راولپنڈی سے ہمارا ہیڈ آفس ہمیں کیا بھیج رہا ہے؟ یہ قومی دولت کا سراسر ضیاع نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا آپ نے کسی بنگالی شاعر کے بارے میں بھی اس پائے کی کوئی کتاب شائع کی ہے؟ ان کی برہمی کا باعث مرقع چغتائی تھا، جس میں یکتائے روزگار شاعر اسد اللہ خان غالب کے منتخب اشعار کی مصور ترجمانی کی گئی تھی۔ لائبریری کے اس چکر میں وہ ایک جگہ اور رکے اور شیلف کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، یہ سارا شیلف تمہارے قائد اعظم کے متعلق کتابوں سے بھرا پڑا ہے۔ زور تمہارے پر تھا، جس کی چبھن مجھے محسوس ہوئی اور میں ٹیس کو دل میں سمیٹ کر واپس چلا آیا۔ چند روز بعد مجھے فلم سینسر بورڈ ڈھاکہ کی میٹنگ میں ایک اور یادگار تجربہ ہوا۔ یہ میٹنگ بلانے کا مقصد چربا فلموں کی روک تھام تھا، جن کا اکثر مواد فلموں اور ناولوں کی شکل میں کلکتہ سے آتا تھا۔ اس اجلاس میں ڈھاکہ کی فلمی صنعت کے تمام نمائندے یعنی پروڈیوسر، ڈائریکٹر، فنکار اور قلمکار موجود تھے۔ صدر مجلس نے ابتدائی کلمات میں قومی وقار اور اخلاقی اقدار کے نام پر سرقے اور چربے کی لعنت ختم کرنے پر زور دیا اور تمام حاضرین سے تعاون کی اپیل کی۔ اس پر فلم انڈسٹری کے بااثر ڈائریکٹر، جو خود اچھے قلمکار بھی تھے، اپنے ساتھیوں کے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، پاکستان کی فلمی صنعت کے بارے میں ایک اعلیٰ سطحی مذاکرہ پہلے بھی یہاں منعقد ہوا تھا، جس میں یہاں کی فلمی صنعت کے مفاد میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ حکومت اس کی نشو و نما کے روایتی سرچشموں میں مداخلت نہیں کرے گی۔ میں مارشل لاء انتظامیہ کو مشورہ دوں گا کہ وہ حکومت کے اس فیصلے پر قائم رہے اور ہمارا دروازہ کھلا رکھے۔ سوچئے تو صحیح، آخر ہم اپنے ثقافتی کعبے سے کیسے پیٹھ موڑ سکتے ہیں؟ جلسے کے بنگالی صدر نے، جس کی اپنی وفاداری مشکوک تھی،
میری طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا اور بنگالی دانشور کی نکتہ آفرینی پر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اجلاس برخاست کر دیا۔ مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے بنگالی بھائیوں سے رابطہ قائم کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان ایک وسیع ذہنی خلیج حائل ہو چکی ہے۔ سوال یہ تھا کہ آیا یہ خلیج پاٹی جا سکے گی یا اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا۔ میرا ذہن 25,000 فوجیوں کی طرف گیا جن کو مشرقی پاکستان میں قومی سالمیت کی حتمی گارنٹی سمجھا جاتا تھا۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ان فوجیوں کی ذہنی کیفیت کیا تھی۔